حدیث شریف میں آیا ہے من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنی نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ یہ معرفت نفس ہوتا کیا ہے؟ معرفت لفظ پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ پہچان، نفس کی پہچان، معرفت نفس۔ اب نفس کی پہچان کیا ہے یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ قرآن میں نفس کے بارے میں جو درجے بتائے ہیں، جو نچلا درجہ ہے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس لہامہ، نفس مطمئن، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس نے بھی وہ اسٹیج پہچانا کہ کس اسٹیج پہ وہ خاص وہ بندہ موجود ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی اپنی اصلاح کر سکتا ہے، کیونکہ تصوف میں کی پہلی راہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے آپ پہ آنکھ کھل جائے۔ جب انسان پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پہلا کام یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھ اسی پہ کھل جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتا ہے، نہ کہ دوسروں کے عیب۔ یہاں پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک دو وقت نماز کیا پڑھ لی، سارا دن دوسروں کو بے نمازی کہتا پھرتا ہے اور دوسروں کو نصیحت دینا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، یا کچھ بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو وہ خود کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جنت کی ٹکٹ آ گئی ہے، اب اس کو جو مرضی آئے گا وہ کرتا رہے گا۔ لیکن خود پہ آنکھ کھلنا، خود کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جتنے بھی صوفی حضرات گزرے ہیں، انہوں نے صرف اپنے آپ کو دیکھا، اپنے اندر میں جھانکا، خود کو پہچاننے کی کوشش کی، معرفت نفس حاصل کی، اصلاح نفس کی۔ انہوں نے نفس کو دیکھا اپنی، یہ جو گھوڑا ہے بے لگام سرکش گھوڑا نفس کا، اس کو لگام دی، یہ خود غلام نہیں بنے، نفس کو اپنا غلام بنا دیا۔ انہوں نے ایسی مشقیں کی، ایسی تعلیمات حاصل کی جس کے ذریعے انہوں نے پہلے تو معرفت نفس کی، اس کے بعد اس کی اصلاح کی۔ ظاہر سی بات ہے جب تک کسی بیماری کی ڈائیگنوز نہیں ہوتی تو اس کا پھر علاج کیسے ہوگا؟ کسی بھی بیماری کا علاج کرنے کے لیے پہلے ڈائیگنوز ضروری ہے، پتہ تو چلے کہ انفیکشن ہے، وائرل ہے یا بیکٹیریل، یا کیا مسئلہ کیا ہے آخر۔ تو اس کو جب ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو اسی کی بیماری کے مطابق اس کو وہ دوا دی جاتی ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح معرفت نفس ہوگی تو پھر پتہ چلے گا، ڈائیگنوز تو ہو کہ ہم کس اسٹیج پہ ہیں، نفس امارہ پہ ہیں، نفس لوامہ پہ ہیں، لہامہ پہ ہے یا مطمئن میں ہے۔ تو پہلے پہچان کریں۔ یہ پہچان کون کرواتا ہے؟ معرفت نفس قرآن کرواتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو نفس امارہ کے غلام ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے نفس کی معرفت کرنی ہے۔ ہمیں یہ پورا اپنا ایک یہ سمجھیں کہ صحیح طریقے سے بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے زیادہ تر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ تو تنہائی میں بیٹھیں، خود کو دیکھیں، خود کو ٹیسٹ کریں اور جانیے اپنے نفس کو کہ کتنے آپ غلام ہیں اس کے۔ اور اس کے بعد جب یہ پتہ چل جائے کہ غلامی کس حد تک آپ کی ہے، اس کے بعد پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ نفس کی اصلاح کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کوششیں کریں، نفی کریں۔ نفس جو خواہش آپ کو بتاتی ہے، جو کچھ آپ کو نفس کہہ رہا ہے، آپ اس کی نفی کریں، اس کے بالکل خلاف، اس کے برعکس چلیں۔ جب آپ اس کے برعکس چلنے کی پریکٹس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے شروع میں بڑا مشکل ہوگا۔ اس مسل میموری کو بنانے کے لیے وقت درکار ہے، کوشش تو کرنی ہے، اسٹارٹ کرنا ہے۔ جیسے کسی بھی اپنی مینٹل انجینئرنگ کرنے کے لیے، اپنی مینٹل جو بھی میموری ہے، مسل میموری بنانے کے لیے آپ کو ایک چیز بار بار کرنی پڑتی ہے،
پہلے کانشیسلی کرتے 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 پھر انکانشیسلی وہ سب کانشیس میں چیزیں چلی جاتی ہے، پھر وہ خود بخود آپ سے ہو جائیں گی۔ جیسے ایک مثال اکثر میں دیتا رہتا ہوں سائیکل چلانے کا۔ شروع میں کتنا مشکل تھا، آپ بیلنس ہی نہیں کر پا رہے تھے، سائیکل چلانا بڑا مشکل تھا۔ اب جب آپ نے اس کو بار بار اپنی مسل میں بٹھا دیا، اب بیلنسنگ بھی خود ہو رہا ہے، اب آپ کا ذہن سب کانشیس میں وہ چیز بیٹھ گئی، اب خود بخود وہ عمل ہوتا رہتا ہے۔ آپ گاڑی بھی چلاتے ہو تو وہ کانشیسلی نہیں چلاتے، آپ کا باتیں بھی کر رہے ہیں، آپ کبھی کبھی تو گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ کام کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی بھی چل رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں اور گانا بھی سن رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ نے اپنی پروگرامنگ کی ہے۔ تو اپنی انجینئرنگ، اپنی پروگرامنگ کرنے کے لیے آپ کو نفس کے نفی کرنی پڑے گی، یہ پروگرامنگ کرنی ہے۔ پہلے نفس کو پہچانو کہ کہاں پہ آپ کو گڑبڑ نظر آتا ہے، آپ بالکل نچلی سطح پہ ہیں یا تھوڑا اوپر ہیں، کیا ہے؟ اپنے آپ کو تو دیکھو۔ جب آپ نے آپ کو دیکھ لیا، اب آ جائیں جہاں پہ بھی کوئی ایسی نفس کی خواہش پیدا ہوتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دین کے خلاف ہے، یہ معاشرے کے خلاف ہے، اس عمل کرنے سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا، اس کی نفی کریں۔ اور دوسری بات، جو انسان جس کا نفس بڑا کمزور ہوتا ہے، جو نفس امارہ کا شکار ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتا ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی، جسے ہم عام زبان میں نیچ حرکتیں کہتے ہیں، وہ بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ اس پہ پہلے کنٹرول تو اسی پہ لانا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم جو چھوٹی چھوٹی غلط حرکت کرتے ہیں ان پہ ہم اپنا کنٹرول لے کے آئیں، چاہے وہ کھانے پینے کی۔ اگر میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ سب سے جو ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اس کائنات پہ احسان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کم کھایا، ان کا کھانے کا اسٹائل ایسا تھا کہ وہ زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ تو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے ان محفلوں میں کتنے بڑے بڑے پیٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، بڑے بڑے پیٹ، اور وہ حلوے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز آ رہی ہے وہ بس پیٹ میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ تو یہ عاشقان رسول ایسے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو سنت پہ عمل کرنا ہے تو یہ بھی تو سنت ہے، کم کھانا، اس پہ کنٹرول کریں۔ اور دوسری نشے کی چیزیں جو ہے، جس کو عادت بنائی ہوئی ہے، پان، گٹکا، سپاری، چھالیا، ان چیزوں پہ بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ ہمیں اپنی لباس پہ بھی کنٹرول کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات، بولنا، زیادہ نہیں بولنا، کم بولیں، جتنا ہو سکے کم بولیں۔ یہ میں باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، یہی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں، انہی ایکسرسائزز کے تھرو یہ چھوٹی چھوٹی جب مشقیں کریں گے تو خود بخود آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ معرفت نفس تبھی ہوگی جب آپ کو پتہ ہوگا۔ تو قرآن میں چاروں جو نفس ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کو یہ جو نفس امارہ ہے، اور ان پہ میں نے بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں، آپ اسی چینل میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں پھر بھی اس کی انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں آپ کو۔ نفس جو امارہ ہے وہ والی نفس ہوتی ہے جو بار بار برے کام کرنے کو آپ کو کہتی ہے اور آپ کرتے ہیں، فحاشی کی طرف، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ اس کے بعد نفس لوامہ آتا ہے۔ نفس لوامہ یہ ہے کہ آپ غلط کام کریں گے لیکن اندر سے آپ کو بار بار یہ فیلنگ آئے گی کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اس کے بعد نفس لہامہ، وہ نفس کی وہ درجہ ہے جو صالحین بندے جو اللہ کے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، وہ غلط اور صحیح کی تمیز رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ اسٹیج ہے وہ نفس مطمئن وہ نفس ہوتا ہے جس سے انسان اللہ کی رضا سے راضی ہو، مطلب وہ مطمئن ہوتا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سمجھ کے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نفس کی معرفت ہے، ان کی جب آپ کو معرفت ہوگی تو پھر آپ خود کو دیکھیں گے کہ آپ کہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو اپنی نفس کی معرفت کریں، یہ ساری تعلیمات قرآن دیتی ہے۔ جو بھی میں نے آپ کو یہ نفس کے چاروں درجے بتائیں یہ قرآن میں موجود ہیں۔ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، نفس کو سمجھیں۔ اس کے بعد جس بھی درجے پہ آپ موجود ہیں آپ کو خود لگے گا
کہ میں نفس کے فلاں درجے پہ موجود ہوں، تو پھر اگلا قدم آپ کا کون سا ہونا چاہیے، پھر آپ وہ قدم اٹھائیں. کیونکہ جب تک نفس کی معرفت ہی نہیں ہوگی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کس اسٹیشن پہ پہنچے ہیں. ہم کوئی سفر کرتے ہیں تو ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہم کس جگہ پہ ابھی پہنچے ہیں اور کتنی دوری ہے منزل تک پہنچنے کے لیے. منزل حاصل کرنے کے لیے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا ہم سفر کاٹ چکے ہیں اور کتنا سفر بچتا ہے، تو اس حساب سے پھر آگے کی پلاننگ کی جاتی ہے. تو نفس کی معرفت جب حاصل ہوگی تو ہمارے پتہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا منزل ہے وہ نفس مطمئن کی ہے. اب نفس مطمئن تک ہمیں پہنچنا ہے، یہ ہے ہماری منزل. لیکن اس سے پہلے ہمارے معرفت ہی نہ ہو کہ ہم کس اسٹیج پہ ہیں تو اس کی اصلاح ہم کر ہی نہیں پائیں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نفس کی اصلاح ہو، نفس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، تو ہمیں سب سے پہلے نفس کی معرفت ہونی چاہیے. معرفت کے بعد ہی اس کی اصلاح ہم کر